ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں. اب حلال اور حرام بالکل واضح ہے، قرآن میں بتا دیا گیا ہے، لیکن جب لوگ حرام کے عادی ہو جائیں یا حرام میں سہولت پائیں تو بعض اوقات علماء کیا کرتے ہیں، ان کی خواہشات کی تکمیل میں حق بات نہیں بتاتے، حق کو چھپا دیتے ہیں، واضح مسئلہ نہیں بتاتے کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپا دیتے ہیں جو اللہ نے اتارا ہے، من الکتابی، کتاب میں سے. قرآن میں واضح لکھی ہوئی ہیں باتیں، آیات صاف ستھری آئی ہیں، لیکن وہ نہیں بتاتے لوگوں کو، پوری بات نہیں بتاتے، آدھی بتاتے ہیں. کیوں؟ کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے. مثلاً ان کی کہیں جاب ہے بہت اچھی، اب اگر وہ صحیح بات کریں تو وہ جاب جاتی ہے، دنیا کا فائدہ جاتا ہے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں، گول مول بات کرتے رہتے ہیں. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ اس کے بدلے تھوڑے پیسے، اور یہاں صرف پیسے نہیں، مال بھی ہے، جاہ بھی ہے، عہدے اور رتبے ہیں، ہر وہ دنیا کا فائدہ جو حق چھپانے سے ان کو مل رہا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اور یہاں پر تورات اور باقی کتب کی بات میں نے کی تھی. تورات کا اس لیے کہ یہود کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں ان کی تورات میں لکھی ہوئی تھی جس کو وہ ظاہر نہیں کرتے تھے، لیکن یہ معنی تھوڑا سا دور بنتا ہے. اس کانٹیکس میں معنی کیا ہے، کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے، پھر حرام کی بات ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد حق چھپانے کی بات ہوئی، تو کون سا حق؟ سب سے پہلے کانٹیکس میں کس حق کو چھپانے کی بات ہے؟ کھانے پینے میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کے بارے میں انسان کو، ایک عالم کو خاص طور پر بہت واضح، کلیئر اور حق بات بتانی چاہیے. اگر وہ لوگوں کے ڈر سے حق کو چھپاتا ہے کہ میں نے اگر یہ فتویٰ دے دیا تو سب میرے خلاف ہو جائیں گے، اور میری جاب جائے گی، اور میری عزت جائے گی، اور میری اتھارٹی جائے گی، اور میرا نام جائے گا، اور میں بالکل آئسولیٹ ہو جاؤں گا، اور میں مین سٹریم سے نکل جاؤں گا، اور لوگ ایکسٹریمسٹ کہیں گے تو بہتر ہے کہ بس جو کر رہے ہیں کرنے دو. تو یہ بات درست نہیں. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی کہاں اتارا ہے، کتاب کے اندر اتارا ہے، اور اس کے بدلے حقیر فائدے اٹھاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں انسان کو کچھ بھی ملے وہ کیا ہے، حقیر. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی. اولئک، یہی لوگ، ما یأکلون، نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، سوائے آگ کے. یہ جو بھی فائدے اٹھا رہے ہیں، دنیا کے مزے کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے، آگ سمیٹ رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل نہیں بولے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رضامندی کی بات نہیں کرے گا، سخت ناراضگی کی بات کرے گا، غضبناک ہوگا. کب؟ یوم القیامہ. اور قیامت کو قیامت کیوں کہتے ہیں؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین. ولا یزکیہم، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کسی چیز کو بعض اوقات صاف کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، آگ میں جلایا جاتا ہے. مثلا سونا کیسے صاف کرتے ہیں، پگھلا کے آگ میں جلا کے. اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی، ان کی نجاست کیسے دور ہوتی ہے، آگ میں جلا کے. یہاں فرمایا کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، لیکن ان کو پاک نہیں کیا جائے گا کہ جلا کے پاک کر کے باہر نکال لیا جائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حق کو چھپانا شدید ترین جرم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میجورٹی، ماسز حرام کام کرتے ہیں. اب اگر لوگوں کو حلال اور حرام واضح نہیں بتایا جائے گا، کیا ہوگا؟ عوام الناس کیا کریں گے؟ حرام کھاتے رہیں گے. جب حرام کھائیں گے ان کے اخلاق بگڑیں گے، جب اخلاق بگڑیں گے ان کی عبادات، ان کا دین، ایمان سب برباد ہو جائے گا. کیونکہ کھانا ہر شخص کی ضرورت ہے اور ہر روز کی ضرورت ہے. تو اس لیے یہاں شدید ترین ان کی سزا بتائی گئی ہے. تو نمبر 1 کیا بات پتہ چلتی ہے کہ حق کو چھپانا شدید ترین جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس پہ معاوضہ حرام ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر حق کو چھپانے پہ معاوضہ لینا حرام ہے، کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ یشترون بہ ثمنا قلیلا. تو کیا حق بیان کرنے پہ معاوضہ لیا جا سکتا ہے؟ کیا دین کو پڑھانے اور سکھانے پہ معاوضہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، مگر شرط کے ساتھ. شرط کیا ہے؟ نمبر 1 معاوضہ طے نہ کیا جائے کہ تم اتنے پیسے دو گے تو میں تمہیں پڑھاؤں گا. معاوضہ طے نہ ہو.
फिक्स करना हराम है। नंबर 2 ये कि बैतुल माल में से हो, डायरेक्ट लोगों के हाथों से ना लिया जाए, यानी एक जगह जमा हो और वहां से लोगों की तनख्वाहें मुकर्रर, जैसे हज़रत उमर के दौर में जो कुरान टीचर्स थे उनकी तनख्वाहें मुकर्रर थी, लेकिन 1-to-1 बेस पे लेना मना है। अगर कोई ना लेना चाहे तो वो अफजल तरीन चीज है। फिर दूसरी बात यह है कि हक बात को नशर करना चाहिए, उसे लोगों के लिए आम करना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। छुपाने की क्या वजह होती है, क्या नफ्सियात है, क्या साइकोलॉजी होती है छुपाने के पीछे? नंबर 1, इंसान बुखल की वजह से छुपाता है। बुखल क्या होता है? स्टिंजीनेस। जिस तरह माल खर्च करने पे बुखल होता है ना, कुछ लोग पैसा नहीं खर्च करते, होता है ऐसे, करते हैं ना। ऐसे ही इल्म तो माल से भी बड़ी दौलत है, तो कुछ लोग जब इल्म हासिल कर लेते हैं तो वो क्या नहीं करते, इल्म आगे नहीं देते, छुपाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने दूसरों को सिखा दिया तो ये तो हमारे बराबर हो जाएंगे, फिर हमारी जो इतनी इज्जत बनी है और हम जो बहुत बड़े अल्लामा मशहूर है, फिर हमारे साथ और भी पैदा हो जाएंगे, तो फिर हमारी इज्जत तो ना रहेगी, वो हमारी वो अहमियत नहीं रहेगी, हमारी वो इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी। तो वो अपना लोहा मनवाने की खातिर किसी और को कुछ नहीं सिखाते, ताकि सब अंधेरे में रहे, बुद्धू रहे, और हमें ना कोई चैलेंज करे और ना हमें कोई पूछे कि तुम गलत कर रहे हो। क्योंकि जब सबको पता चल जाएगा तो वो लोग आपको भी पकड़ेंगे, जी जनाब आप हमको सिखाते हैं तो आप खुद क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं ना सिखाओ और ना बताओ और मौज करो। दूसरी वजह क्या होती है? हिर्स, लालच। लालच क्या? कि सिर्फ वहां सिखाएंगे जहां से कुछ मिलेगा, वैसे नहीं सिखाएंगे, और इंसान उस तरफ को झुक जाए जहां से ज्यादा मुआवजा मिले। वैसे एक शख्स तलबगार है, जरूरतमंद है, उसको तो इंसान इग्नोर कर दे, और दूसरा जिससे कुछ फायदा हासिल होना है, वो चाहे कम तलबगार हो उसके पीछे जाए लालच में। तो इल्म को महंगा कर देना और इल्म को बेचना और इल्म को महदूद कर देना, ये एक जुर्म है। लिहाजा यहाँ किसको कहा जा रहा है कि वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं? ये उन लोगों को कहा जा रहा है कि जो इल्म को सिर्फ माल के बदले दें, माल के बगैर ना दें किसी को। अब अगर एक ऐसा तालिब इल्म है जिसके पास पैसा ही नहीं, जो दे ही नहीं सकता, तो क्या उसे महरूम कर दिया जाए? ये जुर्म है। तो लोगों को हक बताना चाहिए, हक को आम करना चाहिए, जबान से भी, कलम से भी और अपने आमाल से भी। जब कोई पूछे तब भी बताना चाहिए, और अगर कोई ना पूछे और गलत कर रहा हो तो उस वक्त भी बताना चाहिए।